ایم پریویس اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ 3-4 لیکچرز میں سودا کی سوانح حیات، سودا کے عہد کے مسائل اور سودا کی غزل گوئی پر میں گفتگو کرتا رہا۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سودا کی غزل گوئی سے متعلق کچھ معروضات اور آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ سودا نے اپنی غزلوں میں بار بار اپنے ہنر کا ذکر کیا ہے، اور اس تکرار کا سبب شاید یہ ہے کہ سودا جس عہد سے تعلق رکھتے تھے وہ عہد ہنر کی بربادی کا عہد تھا۔ وہ میر کی طرح اس پر گریہ و ماتم نہیں کرتے، صرف اس عہد کی ناقدری کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اس شکایت میں بھی وہ زندگی سے بے تعلق نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں زندگی کی شائستگی موجود ہے جو ان کے شعری رویوں میں آپ بغور دیکھ سکتے ہیں۔ چند شعر آپ ان کے دیکھیں۔ دینے کو ملک سلیماں کے بلایا مجھ کو، پر قدم میں نہ رکھا دل کے نگر کے باہر۔ طلب نہ چرخ سے کرنان راحت اے سودا، پھرے ہے آپ وہ کاسہ لیے گدائی کا۔ چوب شکستہ خردہ طوفاں ہوں کہ جو، پانی میں ہو نہ غرق نہ آتش سے جل سکے۔ سودا کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ الفاظ سے بنائی ہوئی اپنی تصویروں میں کچھ رنگوں کی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں تاکہ قاری ان کی غزلوں کو پڑھتے وقت اپنے تخیل کی مدد سے ان میں رنگ آمیزی کر سکے، ان میں رنگ بھر سکے اور انہیں مکمل کر سکے۔ آپ یہ اشعار سودا کے دیکھیں۔ کس نے کیا خرام چمن میں کہ اب صبا، لاتی ہے بوئے ناز سے بھر بھر کے جھولیاں۔ یا سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کسان میں دیکھا۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لیجو کہ چلا میں۔ سودا کی غزلوں میں الفاظ کئی طرح کے سیاق و سباق کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً ان کی غزلوں کے الفاظ میں ایک سیاق و سباق سیاسی ہے، جس میں ان کے عہد کے درد و کرب اور اس عہد کے انسانوں کے جذبات و احساسات میں خوف و دہشت کا احساس ملتا ہے۔ دوسرا سیاق و سباق ان کے الفاظ میں سماجی و تہذیبی ہے، جس میں کعبہ، دیر، حرم، کنشت، میخانہ، سجادہ، زنار، زاہد، میکش وغیرہ الفاظ کی مدد سے وہ ایسی تصویر بناتے ہیں جو قوس و قزح میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ سودا لفظ کو ایسی معنوی تہداری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ان کے اشعار میں نئے نئے مفاہیم پیدا ہوتے ہیں، اور وقت جتنا گزرتا جاتا ہے ان کی تازگی اور بڑھتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے یہ اشعار دیکھیے۔
اے ساکنان کنج قفس صبح کو صبا، سنتے ہیں جائے گی سوئے گلزار کچھ کہو۔ قامت نے تیرے باغ میں جا خط بندگی، لکھوا لیا ہے سر وہ چمن سے کھڑے کھڑے۔ اس قدر سادہ و پرکار کہیں دیکھا ہے، بے نمود اتنا نمودار کہیں دیکھا ہے۔ آہو فغاں کی یاد جو آتی نہیں صدا، شاید تیرا جہان سے بیمار اٹھ گیا۔ ذکر کیا سرو و صنوبر کا، ذکر کیا سرو و صنوبر کا تیرے قد کے حضور، ہے قیامت بھی قرینہ تیرے قامت کے لیے۔ فکر معاش و عشق بتاں یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ میں نے جو اشعار آپ کو سنائے ہیں، ان اشعار میں جو نازک خیالی اور پرکاری ہے اس کا کچھ اندازہ تو آپ کو ہوا ہوگا۔ سودا کی غزل کی ایک نمایاں خوبی وہ کلچر یا تہذیب ہے جسے ہم اردو کلچر یا غزل کی تہذیب کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ تہذیب اردو کا وہ زمینی رشتہ ہے جو اس کو اپنی زمین کی رنگا رنگی، رواداری اور دوسروں کے جذبات و احساسات کے احترام سے جوڑے ہوئے ہے۔ صوفیہ اور اردو شعراء کے ہاں ابتدا سے یہ جذبے عام رہے ہیں، لیکن سودا کی غزلوں میں یہ پہلو کچھ زیادہ نمایاں اور واضح دکھائی دیتا ہے۔ آپ یہ شعر دیکھیے، مت دیر و حرم کے تو سمجھ سجدے میں کچھ فرق، پتھر ہی کا جب پوجنا آیا تو کہیں ہو۔ زاہد چلا ہے کعبے کو اور برہمن کنشت، بندے ہیں اس کے ہم جو کسی دل میں گھر کرے۔ برہمن بت کدے کے شیخ بیت اللہ کے صدقے، کہیں ہیں جس کو سودا وہ دل آگاہ کے صدقے۔ نہیں ہے گھر کوئی ایسا جہاں اس کو نہ دیکھا ہو، کنہیا سے نہیں کچھ کم صنم میرا وہ ہر جائی۔ دیکھا جو حرم کو تو نہیں دیر کی وسعت، اس گھر کی فضا کر گیا معمار فراموش۔ سودا کی غزلوں کی ایک خوبی اور بھی ہے کہ وہ اپنے عہد کی شکست و ریخت کو کچھ زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں اور اسے اپنی غزلوں کا حصہ بناتے ہیں۔ ان کے شہر آشوب میں یہ شکست و ریخت کچھ زیادہ شدت سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد کی شکست و ریخت کو کچھ زیادہ شدت سے اپنے شہر آشوب میں بیان کیا ہے۔ ان کے شہر آشوب میں ان کے عہد کی بے کسی کی جو تصویریں ہیں وہ اس دور کے کسی دوسرے شاعر کے ہاں شاید ہی مشکل سے ملے آپ کو۔ سودا نے اپنے عہد کی بے کسی اور بے بسی کا جس طرح ذکر اپنے شہر آشوب میں کیا ہے، اس کا کچھ حصہ ان کی غزلوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ چند شعر دیکھیے آپ۔ راز افشا نہ کرو غنچے کی خاموشی کا، مجھ جگر سوختہ کا بھی تو جگر پرخوں ہے۔ جی بچے سو ہی غنیمت سمجھ اے خانہ خراب، ورنہ سب اہل گلستاں کا چمن میں خوں ہے۔ وہ قدم جن کو رگے گل سے بھی ہوتی تھی خلش، سجدگاہ سنگ ہے یا بوسگاہ خار ہے۔ ساکنان شہر جب یہ دیکھتے ہیں ماجرا،
ہائے اس کوچے میں تو وائے اس بازار ہے، ہر سحر خون جگر کا غنچہ گل کی طرح، آنکھ ادھر کھولی کہ ایک پیالہ ادھر تیار ہے۔ سودا کے ہاں غزل میں جو غم و الم کا بیان ہے، اس بیان کا انداز میر سے کچھ مختلف ہے۔ حالانکہ دونوں نے اپنے عہد میں خون کے دریا کو پار کیا ہے، لیکن دونوں پر اس کے اثرات مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ تمام تباہی و دربدری کے بعد بھی سودا نے اپنی ذات پر وہ دکھ نہیں جھیلے جو میر پر گزرے۔ وہ ان دکھوں اور تباہیوں کے عینی شاہد ضرور ہیں، لیکن میر کا تو سب کچھ اس تباہی کی ہی نذر ہو گیا۔ اس لیے ان دونوں کی شاعری میں جو غم اور الم کا بیان ہے، اس میں آپ کو فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے جو سودا کی شاعری کا تجزیہ پیش کیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سودا کی غزلیں اپنے عہد کی ترجمان ہیں، اور اس عہد کو سمجھنے کے لیے، اس عہد کی تباہی اور بربادی کو سمجھنے کے لیے سودا کی غزلیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن یہی سودا کی غزلوں کا کل سرمایہ نہیں۔ ان میں جمالیاتی کیف و لذت بھی موجود ہے جو اس عہد کے منظر نامے کے دوش بدوش ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ جمالیاتی کیف و لذت جو اس عہد کے منظر نامے کے دوش بدوش ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ بہت اہم ہے، اور جس کا مطالعہ ہمیں سودا کے عہد کو اور اس عہد کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم 18ویں صدی کی زندگی کو، اس عہد کے مسائل کو بخوبی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سودا کی غزل گوئی کا بالاستیاب مطالعہ کرنا پڑے گا، اور یہ سودا کی غزلوں کی اہمیت کا وہ پہلو ہے جس کی بنا پر سودا غزل گوئی کی دنیا میں بھی ایک اہم شاعر کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔